بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ضرور پوری ویڈیو کو دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کوئی بھی سوال ہے وہ ضرور کریں۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پچھلی ویڈیو تھی حضور کی حیات طیبہ میں وسیلہ۔ میں نے 3 قسم کی، پہلے حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی زندگی میں، اب جو ہے وسیلہ ہے حضور کے وصال ظاہری کے بعد۔ ضرور سنیے گا، دلائل حقائق اور دلائل حقہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وفات کے بعد وسیلے کا جواز۔ امام طبرانی نے اسے معجم الکبیر میں روایت کیا اور اس کی سند حضرت عثمان بن حنیف تک پہنچتی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اپنی کسی حاجت کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے تو حضرت عثمان اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے اور نہ اس کی حاجت کے بارے میں سوچا۔ چنانچہ وہ بندہ ابن حنیف سے ملا تو یہی شکایت آپ سے کی، تو اس وقت حضرت عثمان بن حنیف کیا کہتے ہیں کہ پڑھو پھر یہ دعا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بیننا محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک فیقضی حاجتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے ہمارے پیارے نبی رحمت، نبی مصطفیٰ، نبی رحمت کے وسیلے سے توجہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے وسیلے سے تیرے رب کی طرف متوجہ ہوں تاکہ میری حاجت پوری کی جائے اور اپنی حاجت کا ذکر کر۔ چلو میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں اور حاجت ذکر کرو۔ پس وہ بندہ گیا اور اس نے وہی عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، دربان آپ کے پاس ہے اور حضرت عثمان بن عفان کے پاس لے گیا۔ پھر دربان نے اس بندے کو حضرت عثمان غنی کے پاس بٹھا دیا اور اس کی حاجت پوری کی۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا جو آپ کی حاجت ہے اس کو اسی وقت ذکر کرو، اور وہ بندہ آپ کے پاس سے نکلا تو حضرت عثمان بن حنیف سے ملا تو اس نے آپ سے کہا جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ بہتر بدلہ دے، پہلے میری حاجت میں نظر نہ فرماتے تھے اور نہ میری طرف توجہ کی میں آپ سے اپنے بارے میں کلام کروں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے جواباً ارشاد فرمایا واللہ ما کلمت ولکنی شہیدت اللہ، اللہ کی قسم میں نے آپ سے کلام نہیں کیا بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا تو ایک نبینا آیا، اس نے اپنی بینائی جانے کی شکایت کی تو اس وقت حضور نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث وحید الزمان الحیدر آبادی نزول الابرار من فقہ نبی المختار التمات الجمعیت اہل حدیث میں بھی یہ شائع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں سے انبیاء صالحین سے توسط جائز ہے اور اس میں زندہ اور مردہ برابر ہے، یعنی زندہ اور فوت شدہ سے وسیلہ جائز ہے۔ نزول الابرار من فقہ النبی المختار صفحہ نمبر 5 کتاب الایمان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔